رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 14۔ یہ پاگل پن ہے عزت، سراسر پاگل پن، اور میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ ولید نے اپنے تاثرات بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی ایک صحیح کی۔ یعنی کہ تم میرے حق میں نہیں ہو؟ عزت اپنے جنوں کی جنوں خیزی سے ٹھٹکی۔ ولید جواباً چپ ہو گیا۔ بتاؤ نا ولید، تم میرے حق میں ہو یا نہیں ہو؟ اس کا جنوں منہ زوری کی انتہا پہ تھا۔ ولید، تم چپ کیوں ہو؟ وہ چیخ اٹھی کہ یہ سوال فضول ہے۔ ولید کی مختصر سے چپ ٹوٹی۔ اچھا، پھر بھی تم جواب دو، تم میرے حق میں ہو یا نہیں ہو؟ اس کے سوال اور نظروں کا مرکز ولید رحمان کا چہرہ تھا، اور سوال کی شدت اور جواب کی طلب میں ہر گزرتے پل کے حساب سے اضافہ ہو رہا تھا۔ عزت، میں یہ سب نہیں چاہتا۔ ولید نے بہلانے والا طریقہ اختیار کیا۔ یعنی کہ تم مجھے نہیں چاہتے؟ بات سے جواب اخذ کیا جو ولید کو تذبذب میں ڈال گیا۔ عزت پلیز، کیوں الٹے سیدھے سوال کر رہی ہو؟ ولید کے لہجے میں جھنجھلاہٹ کا عنصر تھا۔ کیونکہ تم الٹے سیدھے جواب دے رہے ہو، جبکہ میں ایک سیدھا سادہ جواب مانگ رہی ہوں۔ تم میرے حق میں ہو یا نہیں ہو؟ ہاں یا نہ، بس ایک جواب۔ عزت کے مزاج میں اس کی پرانی ہٹ دھرمی کا رنگ اوت کر آیا، اور ولید رحمان اپنے مزاج کی موج میں جا اترا۔ نہیں، میں تمہارے پاگل پن کے حق میں بالکل نہیں ہوں، ہرگز نہیں۔ ولید کا سر نفی میں ہلا، اور عزت کی پوری دنیا ہی نفی میں ہل گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک سرمئی سایہ سا لہرایا، اور دل کے اندر ایک طوفانی ابال سا اٹھا جسے وہ بڑی مشکل مگر بڑی ہمت سے دبا گئی۔ جنون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور جسم ٹھنڈا یخ برف کی مانند، اور زبان منہ میں ایک ایسے ساکت ہو گئی تھی جیسے بے جان ہو، اور وہ اسی دل میں اٹھتے ابال یخ جسم اور ساکت ہوتی زبان کے ساتھ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، اور یوں ہی اس کے قدم ایک پل کے لیے غیر متوازن سے ہو گئے، مگر اس نے یکدم کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی کا سہارا لے لیا۔ عزت، میری بات سنو۔ ولید اسے یوں اٹھتے دیکھ کر ٹھٹکا، کیونکہ اسے عزت سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی کہ وہ یوں بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوگی اور چل دے گی۔ عزت پکارنے پر بھی نہ رکی تو ولید نے یکدم بے اختیار اس کی کلائی پکڑ لی، اور عزت کے واپسی کے لیے اٹھتے قدم بھی یکدم رک گئے۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ عزت کا لہجہ صدیوں کی اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ اس نے اضطراری طور پر ہاتھ پکڑ لیا تھا، مگر گھبرا کر چھوڑ دیا۔ تم میری بات سنو۔ ولید نے اسے اپنی بات پہ زور دیا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ عزت کا لہجہ وہی ڈوٹو تھا۔ لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ایک ہی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اس کی ہٹ دھرمی عروج پہ تھی، میں اپنی بات کہے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ولید نے اس رنگ میں بات کی جس رنگ میں عزت سننا چاہتی تھی، مگر اب نہیں۔ اب وقت گزر چکا تھا۔ چند ساتیں قبل تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اس استحقاق کا وقت گزر گیا۔ اب میری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھو گے تو مجھے ناگوار گزرے گا، اتنا ناگوار کہ میرا جی چاہے گا کہ تمہارے دیکھنے کے بعد اپنا ہی آپ جلا ڈالوں۔ عزت کی اتنی سنگین اور اتنی شفاف بات پہ ولید کو بے ساختہ جھرجھری سی آ گئی، اور وہ لرز اٹھا۔ مگر عزت، اس نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ اب عزت نہیں، بے عزت کہو مجھے، کیونکہ تمہاری نظروں میں خود کو اپنے مقام سے گرا کر اب ایسی ہی ہو گئی ہوں میں۔ وہ بولی، مگر انتہائی زہر خند اور تلخ سے لہجے میں، جو ولید کو بھی کاٹ کے رکھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہنے کی کوشش کرتا، وہ یکدم پلٹی اور ریسٹورانٹ کی حدود سے ہی نکلتی چلی گئی تھی، اور ولید بے بس لاچار سا کھڑا رہ گیا۔ اس کے گاڑی سٹارٹ کرنے کی دیر تھی کہ اس کے آنسو بھی سٹارٹ ہو گئے۔ ولید رحمان کا جواب اسے اپنے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ کی طرح محسوس ہوا، جس کی تکلیف کی شدت اسے روح تک تڑپا گئی تھی، اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ گاڑی روڈ پہ ڈالتے ہی اس کی آنکھیں دھندلا گئی، کیونکہ زار و قطار بہتے آنسوؤں میں روانی بہت تھی۔ وہ اپنی پوری زندگی میں اس شدت اور ہچکیوں سے نہیں روئی تھی، اور اگر آج روئی تو وہ بھی ولید رحمان کی وجہ سے۔ اور عزت کو کچھ تکلیف اس چیز کی بھی تھی کہ وہ فطری طور پہ بہت ہی لاپرواہ اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس نے کبھی لڑکوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، حالانکہ آج تک یونیورسٹی اور کالج میں رہتے ہوئے ہزاروں ہاتھ اس سے دوستی کے لیے اور پسندیدگی کے نام پہ آگے بڑھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو لفٹ ہی نہیں کروائی تھی، اور نہ ہی اس چیز کا کوئی نوٹس لیا تھا۔ لیکن اب اچانک ولید رحمان کی چاہ میں مبتلا ہو کر وہ عزت ہی نہیں رہی، خود اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔
کیونکہ وہ اس سے محبت اور محبت کے جنون میں اپنے مقام سے بہت نیچے آ گئی تھی، اظہار کر ڈالے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی حاصل کیا ہوا؟ نفی۔ اور اب اس نفی کے بعد اس کے دل میں دکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور یہی دکھ تمام راستے اسے رلاتے ہوئے گھر لایا، کیونکہ دکھ دینے والا خود ولید رحمان تھا، اور اس کی محبت اور جذبات کی قدر نہیں کر سکا، بلکہ اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اور یہی چیز عزت کو مار گئی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی وہ ایک بار پھر ٹھٹکی۔ ڈرائنگ روم میں مونس مرزا براجمان تھا۔ عزت! رضا حیدر اسے دیکھ کر پکارے، مگر عزت کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ ایسی حالت اور کیفیت میں ہی نہیں تھی کہ کسی کا اس وقت سامنا کر پاتی۔ اسی لیے نظروں سے اوجھل رہ کر بھرم ہی رکھ لیا جاتا تو بہتر تھا۔ رضا حیدر نہیں جانتے تھے کہ وہ کس حال میں ہے، جبکہ مونس مرزا اس کی آنکھوں کی سرخی ایک نظر میں ہی بھاپ گیا تھا، جس کو محسوس کر کے اس سے وہاں بیٹھنا بھی محال ہو گیا۔ اس لیے وہ بہت جلد رضا حیدر سے دعا سلام اور الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر عزت حیدر کی بکھری بکھری سی حالت اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکی۔ شاید اسی لیے کہ وہ ایسے تجربات سے بارہا گزر چکا تھا، اسی لیے وہ عزت کی ایسی کیفیت اور ایسی حالت کو سیکنڈوں میں ہی سمجھ گیا، مگر اب اصل وجہ سمجھنا باقی تھی۔ ماورا آج عافیہ بیگم اور بی گل کو لے کر قبرستان گئی تھی، اور علی مرتضیٰ کی قبر پہ جا کے عافیہ بیگم نے اپنے 25 سالوں کے تمام دکھ ایک ساتھ ہی رو دیے، جن کو سمیٹتے سمیٹتے ماورا اور بی گل ہلکان ہو گئی، اور پھر واپسی میں بمشکل انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آئیں۔ امی، یہ ٹیبلٹ کھا لیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ماورا نے عشاء کی نماز کے بعد انہیں میڈیسن دی، اور انہیں بیڈ پہ لیٹانے کے بعد خود ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی، اور تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کے صوفے پہ آ بیٹھی۔ چند لمحے یوں ہی صوفے کی پشت پہ سر ٹکانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس کھینچی، اور قریب ہی صوفے پہ رکھا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ کوئی ڈرامہ آ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سجل، ہیرو یقین دلا رہا تھا۔ مگر مجھے تمہاری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرور، ہیروئن کی بے اعتباری اور بے رخی کمال کی تھی۔ سجل، محبت سے منہ مت پھیرو، محبت کی ضرورت ہر انسان کو ہے، انسان ادھورا ہے محبت کے بغیر۔ ہیرو اپنے ڈائلاگز آزما رہا تھا۔ تمہاری محبت کے بغیر میں ادھوری ہوں تو ادھوری ہی ٹھیک ہوں، ہیروئن مان ہی نہیں رہی تھی۔ آخر تم خفا کیوں ہو؟ تم اپنے دل کی بات کہو نا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا، تمہاری ہر خواہش چاہت کو پوری کروں گا، تم ایک بار کہو تو صحیح۔ وہ بار بار اصرار کر رہا تھا، اور ماورا نے ناگواری اور جھنجھلاہٹ سے بے اختیار ریموٹ کنٹرول ہی پرے پٹک دیا۔ ہں، محبت، نام نہاد محبت! منہ ہی منہ میں وہ بڑبڑائی۔ ارے کس کو دھتکار رہی ہو؟ محبت کو! بی گلشا کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جب ٹی وی لاؤنج سے سنائی دیتی ٹی وی کی آواز سن کر وہ بھی ادھر ہی آ گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹی وی لاؤنج پہ ماورا ہی ہوگی۔ محبت کو نہیں، محبت کے ڈرامے کو دھتکار رہی ہوں، جو محبت کے نام پہ ہر دوسرے آدمی کا مشغلہ بن چکا ہے۔ ماورا کے لہجے میں ایک عجیب سی چڑ تھی، اور وہ اسی چڑچڑے انداز میں ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ڈرامہ تو تم خود بھی کر رہی ہو، بی گل بڑی صاف گوئی سے کہتی پچھلی سے آ کر اس کے برابر ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں ایسے ڈرامے کر رہی ہوں؟ ماورا کو ان کی بات بہت بری لگی تھی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، بی گل اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہی تو نہیں ہے بی گل، دیکھ لیں تو جان جائیں کہ آپ کی ماورا کوئی ڈرامہ نہیں کرتی، جو بھی کرتی ہے صاف سامنے کرتی ہے، اس نے تنک کر جواب دیا۔ پھر بھی تیمور حیدر تم سے محبت کر رہا ہے؟ انہیں حیرانی ہوئی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسا دھوکہ جو آج کل ہر لڑکا لڑکی اپنے آپ کو دے رہی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اس معاشرے میں محبت کا وجود ناپید ہو چکا ہے، پھر بھی محبت محبت کی رٹ لگائے پھر رہے ہیں۔ محبت آپ کے ہزار طرح کی چوچلوں سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو انسان کی کسی ایک عمل یا کسی ایک کیفیت سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنی انا کے تخت سے نیچے آنا اور لفظوں کی ہیر پھیر سے اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ محبت میں محسوس ہونا ہوتا ہو تو وہ کسی بھی عمل، کسی بھی کیفیت اور کسی بھی اظہار کے بغیر ہی محسوس ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ شرط لازم ہے کہ محبت سچی ہو۔
खोट का तड़का ना हो। मुहावरा का हर चीज के बारे में अपना ही एक फलसफा होता था, और बीगुल इसके इस फलसफे पे हमेशा ही मुस्कुरा देती, क्योंकि कभी कभी मुहावरा की बातें सुनकर इन्हें यही लगता कि इनके सामने भी एक बीगुल ही बैठी है, कभी बड़ी मासूम और कभी बड़ी जहांदीदा। देखो मेरा बच्चा, तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम तैमूर हैदर की मोहब्बत को महसूस कर चुकी हो, और मोहब्बत को कभी भी महसूस ना करने वाला जब इसे अपने आसपास महसूस करने लगता है तो इसे इसी तरह धुतकारने की कोशिश करता है जैसे कि तुम कर रही हो, महज इस डर से कि कहीं ये तुमसे ही न चिमट जाए। हालांकि तुम नहीं जानती कि दिल के जज्बों पे ये कोशिश बेअसर होती है। बीगुल का भी अपना ही एक फलसफा जिंदगी था, लेकिन मावरा अक्सर इनके फलसफे और हिदायत से इख्तिलाफ कर जाती। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है बीगुल, मैं इस मामले में पूरी तरह से निडर हूँ, क्योंकि मुकाबिल रजा हैदर का बेटा है। वो ना होता, इसकी जगह कोई और होता, तो शायद मैं आपके इस फलसफे से इत्तेफाक कर ही लेती। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और है। इसने सख्ती से इनकी बात की तरदीद करते हुए नफी में सर हिलाया। यहाँ सिचुएशन कुछ और है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरा मुशाहिदा कहता है कि मोहब्बत इतनी ताकतवर शय है कि बड़े बड़ों को झुका लेती है। बीगुल इसे मुमकिन हालात और जज्बात से पहले ही आगाह कर रही थी। मावरा झिल्ला उठी। मैं तैमूर हैदर नहीं हूँ बीगुल, कि अपने मकाम मर्तबे और अना के तख्त से नीचे आ जाऊं, इसने तमस्कुराना कहा था, और इसके तमस्कुर पे बीगुल इससे भी ज्यादा मुस्कुराई। एक मावरा मुर्तजा से मिलने से पहले तैमूर हैदर भी ऐसा तैमूर हैदर नहीं था मावरा। इसका भी मकाम था, मर्तबा था, अना थी, मगर अफसोस कि मोहब्बत गले पड़ गई और इसे नीचे आना पड़ा। बीगुल का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो मोहब्बत के हक में बोल रही हैं या तैमूर हैदर के हक में। हं, तो वो इतना ही कमजोर था कि मोहब्बत के आगे 4 दिन भी नहीं डट सका और फौरन हथियार डाल दिए। इसका तंज और तमस्कुर हुनूस था, और इस बार बीगुल चंद सानिये यूं ही इसे देखती रही, फिर जरा तवक्कुफ से दोबारा गोया हुई। कोई किसी सल्तनत का बादशाह हो या बहुत ही अमीर कबीर आदमी, कोई किसी झुग्गी में रहने वाला गरीब हो या फिर दर दर फिरने वाला फकीर, मर्ज चाहे कोई भी हो, इंसान को निढाल कर ही देता है, और इसे अपने मकाम मर्तबे और अना की तख्त से मजबूरन नीचे आना ही पड़ता है, अपने हकीम के लिए और अपने तबीब के लिए। और कुछ मुआलिज तुम्हारे जैसे भी होते हैं जो किसी का इलाज ही नहीं करना चाहते, मगर मर्जदा मरीज को मन्नत समाजत भी करना पड़ जाती है, जैसे कि तैमूर हैदर को करना पड़ रही है। बी गुल ने जरा तवक्कुफ लिया। इसलिए तैमूर हैदर को इल्जाम देने वाली तुम्हारी ये मंतक बिल्कुल गलत है कि वो कमजोर निकला, डट नहीं सका, हथियार क्यों डाल दिए, मकाम मर्तबे और अना से नीचे क्यों आया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन ये वो मकाम है जहां बड़े बड़ों को सर झुकाना पड़ता है। बीगुल कहते हुए बिलाकर उठ खड़ी हुई, और इनकी बातें सुनकर जूं की तू अपनी जगह पे वो बैठी रह गई। सो जाओ, शाबाश, बहुत टाइम हो गया है, सुबह फिर तुम्हें मोहब्बत की नौकरी पे भी जाना है। बीगुल इसका सर थपक कर पलट गई। इसने ये आपने ये सारी बातें मुझे क्यों सुनाई बीगुल? वो टीवी लाउंज से निकल रही थी जब मावरा की हद हद दर्जा संजीदा सी आवाज आवाज पे इन्हें ठहरना पड़ा। मैंने तुम्हें मोहब्बत और नफरत की ऊंच नीच समझाई है ताकि तुम संभल जाओ और कोई और रास्ता इख्तियार कर लो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी भी वक्त है। ये ना हो कि फिर तुम्हें वक्त भी ना मिले। वो नरमी से बोली। मगर ये रास्ता खुद इसने बिछाया है मेरे सामने। इसका हर इल्जाम तैमूर हैदर के सर था। वो तो पलकें भी बिछाएगा। फिर क्या करोगी? बीगुल का सवाल बरजिस्ता था। वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। इसका लहजा अटल हो रहा था। मोहब्बत से खेल रही हो तो मोहब्बत से खेलना आग के बराबर है। उन्होंने फिर समझाया। जानती हूँ, वही हठधर्मी। अल्लाह हिदायत दे तुझे, मेरी तो यही दुआ है। वो कहकर बाहर निकल गई, और मावरा ने तिलमिलाकर करीब पड़ा रिमोट इंतहाई गुस्से से उठाकर दूर पटक दिया। मैं खेलूंगी और जरूर खेलूंगी, और अब तो पूरी तरह खेलूंगी ताकि उसे भी पता चले कि इसका मुआलिज कौन है। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई उठकर अपने बेडरूम में आ गई। रात का 1 बजा था जब इसके सेल फोन पे एक बेचैन सी रिंग बजी, लेकिन वो नजरअंदाज किए लापरवाह सी पड़ी रही।
مگر فون کرنے والے نے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار، دو بار، تین بار اور کئی بار ہی کال کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس نے تنگ آ کر سیل فون آف کر کے پھر پرے اچھال دیا۔ ہم اب نہیں ولید رحمان، اب نہیں، وہ وقت گزر چکا۔ عزت نے دانت پیس کر تل ملاتے ہوئے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ لیکن سیل فون آف کر دینے کے بعد بھی اسے ساری رات یہی احساس ہوتا رہا کہ وہ ساری رات ہی اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا، اور اسی احساس کے تحت وہ ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی اور صبح 6 بجے ہی اٹھ کر اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ عزت، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم نماز پڑھ کر باہر نکلی تو عزت کو گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ جاگنگ کے لیے جا رہی ہوں، بہت سستی ہو رہی ہے کچھ دنوں سے، اس نے ذرا کی ذرا پلٹ کر جواب دیا۔ قدم گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ تیمور بھی کچھ دیر پہلے ہی نکلا ہے، انہوں نے پیچھے سے آواز دی، اور عزت سنی انسنی کرتی گیٹ کراس کر کے روڈ پر آ گئی۔ جاگنگ ایریا ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے عزت اکثر پیدل ہی اس ایریا کی طرف آ جاتی تھی، اور یہی حال تیمور کا بھی تھا۔ وہ بھی پیدل ہی آتا، ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ دور سے آتے، اپنی گاڑیوں اور بائک پہ آتے تھے، اور لڑکیاں تو اکثر سائیکل پہ آتی۔ عزت، وہ جاگنگ ٹریک پہ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آئی تھی جب اسے پیچھے سے تیمور کی آواز سنائی دی، اور اس نے بمشکل رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ جی بھائی، وہ بھی اتنے میں قریب آ چکا تھا۔ اتنا آگے کیوں جا رہی ہو؟ واپسی میں دیر ہو جائے گی، وہ قریب آ کر رکا۔ میں جتنا بھی آگے چلی جاؤں مجھے واپسی میں دیر نہیں لگتی، فوراً پلٹ آتی ہوں۔ عزت کا لہجہ عجیب سا ہو گیا جسے تیمور نے اپنی بے دھیانی میں سمجھ نہ سکا۔ اچھا، یعنی کہ بہت فاسٹ ہو تم؟ تیمور مسکرایا۔ ہاں، اور فاسٹ لوگ اکثر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ بھی جواباً تنزیہ سا مسکرائی۔ صبح صبح تمہاری ایسی عجیب و غریب اور رجی سی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، اس لیے پلیز کوئی اچھی سی بات کرو اور واپسی کی راہ لو۔ تیمور نے اسے خفگی سے گھورا۔ صبح صبح میری باتیں تو الجھی سی ہی ہیں، لیکن خلاف معمول آپ کا موڈ بہت فریش نظر آ رہا ہے۔ اس فریشنس کا ریزن؟ عزت نے اس کے ساتھ ساتھ واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ انسان کی فریشنس کا ریزن اس کے دل کی خوشی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تیمور بہت ریلیکس اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اور آپ کے دل کی خوشی کا نام؟ وہ دونوں بھائی بہن جاگنگ ٹریک پہ بہت آہستہ رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ ماورا مرتضی۔ تیمور کو بھلا چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماورا مرتضی، وہی جو فارا کی عزت چوکی؟ ہاں وہی۔ تیمور نے اس کی مشکل آسان کی۔ کوئی بات چلی؟ عزت کو تجسس ہوا۔ تیمور اس کے سوال پہ قہقہہ لگا کر ہنسا، اور عزت اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بات نہیں چلی، وہ فیصلہ باد سے چلی اور کراچی آ گئی۔ وہ خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ واٹ؟ کراچی؟ مگر کیسے؟ کب؟ عزت کی حیرانی اور تجسس بڑھ گیا۔ بس کسی کو قریب لانے کے لیے، کسی کے قریب جانے کے لیے دل میں لگن ہونی چاہیے۔ فاصلے خود بخود ہی سمٹ جاتے ہیں۔ تیمور کو اپنے کارنامے پہ فخر ہو رہا تھا۔ لیکن بھائی کیسے؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ہماری کمپنی کی ڈیزائنر کی سیٹ پر آئی ہے، میں نے اسے آفر کی تھی، بلاخر اس نے بتا ہی دیا۔ اوہ اچھا، تو یہ سلسلہ ہے۔ ویسے ہے تو بہت خوبصورت، بہت اسٹرانگ سی لڑکی ہے۔ عزت کو ماورا سے ملاقات اچھی طرح یاد تھی۔ بس یہی چیز تو ہے جو ہمیں لے ڈوبی۔ تیمور جانتا تھا کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے، اسی لیے ذرا بڑھ کر بولا۔ یہ صرف پسندیدگی ہے یا محبت؟ عزت نے بھی وہی سوال کیا جس کا سامنا تیمور پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ بات پسندیدگی سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہی پسندیدگی محبت اور طلب کی حدود سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اور میرے جیسے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جانے والے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تیمور نے وضاحت کی۔ تو یہ معاملہ ہے، وہ ذرا پرسوچ سے لہجے میں بولی۔ ویسے اس کا رسپانس کیا ہے آپ کے اس معاملے کے حوالے سے؟ عزت کو ولید کا خیال آتے ہی ماورا کی رسپانس کا بھی خیال آیا۔ نہ بہت اچھا ہے اور نہ ہی بہت برا۔ تیمور کو لگی لپٹی رکھنے کی عادت نہیں تھی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا کمی ہے آپ میں؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیمور حیدر اسے چاہتا ہے۔ عزت آخر ایک بہن تھی، فوراً ہی دل میں بھائی کی محبت کا ابال اٹھا تھا۔ وہ اتنی عام سی بھی نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جائے۔ تیمور ہنسا۔ بھائی؟ عزت خفگی سے بولی، اور تیمور نے مسکراتے ہوئے ذرا ٹھہر کر عزت کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمایل کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔
अरे डोंट वरी मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरे लिए यही बहुत है कि वो मेरे पास जॉब कर रही है, मेरी दस्तरस में और मेरी नजरों के सामने है। वरना जब वो फैसलाबाद में थी तब बहुत बेसुकूनी थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं क्या करूं। मगर अब सब कुछ ठीक है। रफ्ता रफ्ता सब सेट हो जाएगा। तैमूर ने इसे तसल्ली दी थी और इज्जत चुप की चुप रह गई। तो क्या भाई को भी इनके दिल ने वैसे ही मजबूर किया जैसे मुझे किया? वलीद रहमान मेरी जात से इनकारी और मावरा मुर्तजा इनकी जात से इनकारी। उफ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। इज्जत का दिल कांप गया और इसने बेसाख्ता तैमूर की दिली खुशी के लिए दुआ की। इज्जत, घर के करीब पहुंचकर इसने इज्जत को मुतवज्जा किया। जी, वो चौंकी। कहाँ गुम हो गई तुम? नहीं, कहीं नहीं। इसने नफी में सर हिलाया। क्या बात है, कुछ अपसेट सी लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है? फिर आखिर तैमूर को महसूस हो ही गया। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट, यू डोंट वरी। वो आहिस्तगी से कहती तैमूर के कंधे से अलग होकर गेट की तरफ बढ़ी। इज्जत, तैमूर ने इसे फिर आवाज दी। अरे भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं रात में जागती रही हूँ, इसीलिए अब तबीयत कुछ ऐसी हो रही है। वो सुस्ती से बोली। एक फ्रेंड परेशान थी, इसके साथ चीट होती रही। इज्जत ने उल्टा सीधा बहाना गढ़कर इसे टालने की कोशिश की। आर यू श्योर? यही बात है या कुछ और? वो इसे सरतापा गहरी नजरों से देखते हुए बोला। यस श्योर। इसने इस बात में सर हिलाते हुए सर हिलाया और तैमूर इसके सर हिलाने पे चुप हो गया। ओके, जाओ नाश्ता करो और ये रात रात भर जागना बंद करो, सेहत खराब हो जाती है। उसने जाते जाते इसे हिदायत दी और इज्जत पलट कर अंदर आ गई और इसके पीछे तैमूर भी आ गया। मे आई कम इन सर? दरवाजे पे हल्की सी दस्तक के बाद मावरा मुर्तजा की आवाज उभरी थी और अपने लैपटॉप के साथ बिजी तैमूर हैदर ने इसकी आवाज पे चौंक कर इसको देखा था। यस, कम इन। वो इजाजत देकर दोबारा से लैपटॉप की तरफ मुड़ा और अपनी एक जरूरी फाइल क्लोज करने लगा। इतने में मावरा इसके टेबल के करीब आ चुकी थी। प्लीज सिट डाउन। तैमूर ने इसकी तरफ देखे बगैर इसे मुकाबिल कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। थैंक यू। मावरा फाइल टेबल पे रखते हुए खुद कुर्सी खींच कर बैठ गई, जबकि तैमूर अपने काम में मसरूफ था और मावरा अपने इसे बिजी देखकर काफी लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। इसने ऑफिस की सेटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, दीवारों पे लगी पेंटिंग, चमचमाता हुआ मार्बल फर्श, ग्लास वॉल, क्रिस्टल टेबल, फाइल्स और लैपटॉप के बोर्ड पर मुतहर्रिक इसके मजबूत हाथ और अपने हाथों से बढ़ते बढ़ते इसकी नजर तैमूर हैदर के खूबसूरत और वजीह चेहरे पे जा ठहरी थी। वो अपने काम और अपने ध्यान में पूरी इन्हमाक से मसरूफ था और इसकी इसी मसरूफियत ने मावरा को भी आजाद कर डाला था। वो गहरी नजरों से इसका जायजा लेने लगी, जो तैमूर हैदर ने भी महसूस कर लिया। जब ही वो अचानक इसकी सिमत पलटा और मावरा अपनी महवियत पे गड़बड़ा गई। हाँ मिस मावरा मुर्तजा, फरमाइए। तैमूर इसके गड़बड़ाने पे खासा लुत्फ अंदोज हुआ, मगर अपनी मुस्कुराहट दबा गया, यहाँ तक कि लब लहजे को भी मुतबस्सम नहीं होने दिया। आपने बुलाया था गालिबन। मावरा ने इसे याद दिलाया कि वो इसके बुलाने पे आई है। ओह हाँ, वो दरअसल मैं चाह रहा था कि आप खुद एक बार फैक्ट्री का विजिट करें और वर्कर्स के साथ जो भी डिस्कशन करना चाहती हैं वो करें, क्योंकि इस तरह फोन पे या ऑनलाइन समझाने से कुछ नहीं होगा। आप अभी नई हैं, इसलिए अपने वर्कर्स को और कुलीग्स से मिलना जरूरी है आपके लिए। तैमूर मुकम्मल तौर पर बॉस के रूप में था और अंदाज के साथ साथ लहजा भी वैसा ही था, प्रोफेशनल। ओके, लेकिन आधे घंटे बाद, क्योंकि फिलहाल मेरी टेबल पे काम और अधूरा पड़ा है। मुझे आज एक डिजाइन कंप्लीट करना था। मावरा ने दो टोक अंदाज में वक्त मांगा। ठीक है, आप कंप्लीट कर लें, तब तक मैं भी फारिग हो जाता हूँ। तैमूर ने इस बात में सर हिलाया और मावरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये वो फाइल्स हैं जिस पे कल काम किया था। मावरा जाते जाते इसे चंद सैंपल दे गई, जिनको देखते हुए तैमूर को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। सर, गाड़ी तैयार है और मिस मावरा भी आपका इंतजार कर रही हैं। प्यून की आवाज पे तैमूर बुरी तरह चौंका। ओ माय गॉड, 1.5 घंटा घंटा गुजर गया। वो घड़ी देखते हुए तेजी से फाइल समेट कर उठा और अपना मोबाइल और दीगर चीजें लेकर ऑफिस से बाहर निकल आया। जैसे ही ऑफिस बिल्डिंग से निकलकर नीचे आया, मावरा को गाड़ी के पास इंतजार करते देखकर कदम ठिठक गए। वो बेबी पिंक कलर के सूट में मलबूस, चेहरे के गिर्द अच्छी तरह दुपट्टे का हौला बनाए, ब्लैक ग्लासेस सन ग्लासेस लगाए खड़ी इसका वेट कर रही थी।
इस लम्हे इसे बेपनाह दिलकश लगी थी। ये कि ऑफिस से बाहर निकलते हुए वो खुद भी ब्लैक ग्लासेस पहन आया। सर प्लीज, ड्राइवर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलते हुए इसे मुतवज्जा किया। आज मिस सहरिश नहीं आई? मावरा ने इसके बराबर गाड़ी की बैक सीट पर बैठते हुए जानबूझ के जिक्र छेड़ा था, ताकि थोड़ी देर पहले वाला एहसास का असर जायल हो जाता। इनके फादर अस्पताल में एडमिट हैं, इसलिए 2-3 दिन की छुट्टी पर हैं। तैमूर भी संभल चुका था। और पारूल साहब? नया सवाल सूझा। वो ऑलरेडी फैक्ट्री में ही है। तैमूर समझ गया था कि वो खामोशी के इस तसलसल को कायम नहीं होने देना चाहती, जबकि बार बार खुद ही खलल डालने की कोशिश कर रही है। और कुछ? तैमूर ने अगला सवाल खुद ही कर डाला, और मावरा ठिठक गई, क्योंकि वो इसके और कुछ का मुतबस्सम समझ गई थी। मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। मावरा कब से इसे कहना चाहती थी, मगर इसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि वो इससे क्या इस बारे में वो इससे बात कर पाती। रियली? तैमूर का चुंबा हुआ कि वो सीरियस है या यूं ही बात से बात निकालने की गर्ज से कह रही है। हम्म, मैं वाकई ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर की जरूरत है। कंपनी की तरफ से गाड़ी की सहूलत तो है, मगर एक ड्राइवर बिला वजह मेरे घर के बाहर मेरे इंतजार में खड़ा रहे, मुझे ये पसंद नहीं है। तो आखिर इंसान ही होते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं ये काम खुद सीख लूं और सबको आसानी बख्श दूं, आपको भी और आपके ड्राइवर को भी। मावरा को बात करने के लिए एक अच्छा टॉपिक मुयस्सर आ गया था। आपको मेरी या मेरे ड्राइवर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुलाजिम आखिर इंसान ही होते हैं, और इंसान अपने काम के पैसे लेते हैं। एक ड्राइवर अगर आपके घर के पास बाहर आपका इंतजार में बिला वजह खड़ा रहता है, तो ये इसका एहसान नहीं है, बल्कि वो इस खड़े रहने का भी मुआवजा लेता है, और ये खड़ा रहना ही इसका काम है। तैमूर ने कहा तो वो चंद सानिए के लिए चुप सी हो गई। यानी मुझे ड्राइविंग नहीं सीखना चाहिए? वो जानबूझकर इसकी बात को टालने के रुख पे ले गई। मैं ये ने ये तो नहीं कहा। तैमूर हनूज मुस्कुरा रहा था। दलाइल तो कुछ ऐसे ही दे रहे हैं। मावरा का अंदाज संजीदगी लिए हुआ था। मैंने सुना था कि लड़कियां दलाइल से कायल हो जाती हैं, इसलिए वो खत उठा रहा था कि कुछ लड़कियों के तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पे सबको एक जैसा समझ लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अक्सर तजुर्बात गलत साबित हो जाते हैं। मावरा के लहजे में इस्तराइया सा रंग था। आपके मामले में तो कुछ ज्यादा ही गलत साबित हो रहे हैं, वो जवाबन आहिस्तगी से बोला, मगर मावरा इसकी ये खुद कलामी बासानी सुन चुकी थी। बहरहाल, जो मैंने बात की वो तो वहीं की वहीं रह गई। मावरा ने फिर याद दिलाया। ओके, आप ड्राइविंग सीखना चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपको किसी अच्छे ड्राइविंग सेंटर में एडमिशन करवा दूंगा, और आप 1-2 दिन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तैमूर को भला क्या प्रॉब्लम थी, इसने फौरन हामी भर ली। थैंक यू। इसने बहुत नपे तुले से अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया था। यू वेलकम। मगर एक बात बताएं, जब आप ड्राइविंग सीख जाएंगी तो सबसे पहले ड्राइव पे किसको लेकर जाएंगी? अपनी किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को? तैमूर ने काफी दिलचस्पी से पूछा था, और गाड़ी की ग्लास विंडो से बाहर देखती हुई मावरा ने बड़े तहम्मुल से गर्दन मोड़ कर तैमूर हैदर के चेहरे की सिमत देखा, और जरा तवक्कुफ से जवाब से नवाजा। आपको। इंतहाई सुकून से कहा गया ये लफ्ज तैमूर को यकदम ठिठका गया था। इसने फौरन मावरा की चेहरे की तरफ देखा था, मगर इत्तेफाक ये था कि दोनों ही एक दूसरे की आंखों के तेवर नहीं भांप सके थे, क्योंकि आंखों पे ग्लासेस का पर्दा था। मुझे? तैमूर को पता नहीं अजीब सा लगा था, लेकिन लगा था कि यकीन नहीं आया, मगर फिर भी दिल में एक हल्की सी खुशी ने जरूर सर उठाया था। हाँ, आपको, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आपके साथ इस तरह गाड़ी की बैक सीट पे बैठकर सफर करना अच्छा लगता है, या आगे फ्रंट सीट पर बैठकर। महावरा बातों बातों में ही कहीं से कहीं पहुंच गई थी, और तैमूर अपने दिल ही में संभल जाने की तंबी करता रह गया था। ये सफर तो हम अभी भी कर सकते हैं। इस ड्राइविंग सीट पे मैं जा सकता हूँ और आप, लेकिन ये मेरी कामयाबी का दिन नहीं है। मेरी कामयाबी का दिन वो होगा जब मैं ड्राइविंग सीखूंगी और गाड़ी को हवाओं पे छोड़ दूंगी, मगर आपको साथ लेके, क्योंकि मेरी हर कामयाबी पे अब आपका हाथ है। काम में आपका हाथ मेरे साथ है, इस काम में आपका साथ भी तो मेरे साथ होना चाहिए ना। मावरा सरासर इसके साथ खेली थी, लेकिन तैमूर बच्चों की तरह इसके दाम में आ गया था। सर, गाड़ी फैक्ट्री की पार्किंग एरिया में रुक चुकी थी, और मावरा ने इसे मुखातिब करते हुए चौंका दिया था। आइए, वो कह के गाड़ी से उतर गया, और फिर दोनों आगे पीछे चलते हुए फैक्ट्री के अंदर आ गए, जहां फारूक साहब पहले से ही इनके इंतजार में खड़े थे।
ولید کیا بات ہے، تم دو تین روز سے بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ جیسے ہی وہ تیار ہونے کے بعد ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا، زبیدہ بیگم نے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا۔ وہ پچھلے 2 دن روز سے اسے نوٹ کر رہی تھیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ملکی حالات کی کشیدگی کے باعث ہر فیلڈ میں بہت سے کرائسس چل رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا ذہن بھی کچھ ایسا ہی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ ولید نے بہت اچھے طریقے سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ملکی حالات کی کشیدگی کے باعث یا ذاتی جذبات کی کشیدگی کے باعث؟ زبیدہ بیگم کا سوال بہت گہرا تھا۔ ولید ماں کی عمیق نظر پہ ایمان لے آیا تھا۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ اس نے پھر بھی بچنا ہی چاہا تھا۔ تمہاری ان کھلی کتاب آنکھوں نے؟ روز پتہ چلتا ہے کہ رات کو تارے گنتے ہو، سوتے نہیں ہو۔ زبیدہ بیگم اس کی کیفیت بیان کر رہی تھیں۔ جس آدمی کے پاس جس آدمی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ رات کو تارے ہی گنتا ہے۔ ولید ہلکی سی تلخی سے کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ زبیدہ بیگم کی الجھن اور تشویش میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ تمہارے پاس کچھ کرنے کو کیوں نہیں ہے؟ دن بھر کام کرتے ہو، بلکہ رات رات بھر کام میں بزی ہو جاتے ہو، رہتے ہو، تھک جاتے ہو، پھر بھی تمہیں نیند نہیں آتی اور تم سوتے نہیں ہو۔ وہ فمی، آپ سے کس نے کہہ دیا میں سوتا نہیں ہوں؟ ولید ان کی فکر مندی دور کرنے کی غرض سے موڈ بدل کر بولا۔ تمہاری آنکھوں کی سرخی کہتی ہے کہ تم سوتے نہیں ہو، اور وہ بھی اپنی بات پہ بضد تھی۔ مگر آنکھوں کی سرخی غلط کہتی ہے، کیونکہ میں سوتا ہوں لیکن بس تھوڑی دیر، نیند پوری نہیں ہوتی، اس لیے یہ کمبخت چرچا کر دیتی ہیں۔ ولید نے اپنی آنکھوں کو کوسا۔ دیکھو ولید، کوئی بات ہے تو صاف صاف بتاؤ، ماؤں سے چھپانا ٹھیک نہیں ہوتا، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماؤں کو بتانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ پھر رت جگوں کی یہی سرخی ماؤں کی آنکھوں کو گھیر لیتی ہے، اور پھر ماؤں کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ ولید بڑے سکون اور بڑے پیار سے کہتا، کب واپس رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ولید، یہ پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو تم؟ اور ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تم نے۔ زبیدہ بیگم تڑپ ہی تو گئی تھیں، اور وہ صرف چائے پی کر ہی اٹھ گیا تھا۔ بھوک نہیں ہے، رات کو کھانا کھاؤں گا گھر آ کر، اور پھر تارے گنوں گا، اوکے؟ وہ ان کو ٹالنے کے لیے اور بہلانے کے لیے کہتا، ان کی پیشانی چوم کر ان کے ہاتھ کو تھپکتا ہوا اپنا بیگ لے کر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ ولید رحمان کہاں ہیں آج کل؟ یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے ہوئے ساشا کو بے ساختہ ولید کا خیال آیا۔ جان بخش دی اس کی، عزت کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ جان بخش دی اس کی کیا مطلب؟ ساشا کو گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے جھٹکا لگا۔ مطلب آزاد کر دیا اسے۔ اس کی وہی ازلی لاپرواہی عروج پہ تھی۔ مگر کیوں عزت؟ اچانک یہ سب کیوں؟ ساشا گاڑی کا لاک کھولنا بھی بھول گئی تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتا اور میں اسے زبردستی گھسیٹ رہی تھی۔ مگر عزت، وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ ساشا پہلے ولید کی ذات سے اختلاف ہی کرتی آ رہی تھی، مگر جب اسے فارا کی شادی میں دیکھا اور تو وہ اسے بھی بہت اچھا لگا تھا، اور عزت کے ساتھ اس کی جوڑی پسند آئی تھی۔ لیکن مجھے اتنا اچھا آدمی نہیں چاہیے جو اپنی ذات اور اپنی چاہ اور اپنے دل کے لیے بھی کچھ نہ کر سکے۔ عزت نے غصے سے سر جھٹکا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ ساشا کو حیرت ہوئی۔ مجھ سے اظہار کرنا چاہیے تھا، مجھے پرپوز کرنا چاہیے تھا اسے، میری محبت کی قدر کرنی چاہیے تھی اسے، مگر مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ڈرتا ہے دنیا داری اور دنیا واری سے۔ داری سے ڈرتے ہیں، وہ دلداری کبھی نہیں کر پاتے۔ عزت نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عزت، آپ میرے ساتھ چلیں گی پلیز؟ عزت نے یک دم گردن موڑ کر دیکھا اور سامنے کھڑے مونس مرزا کو دیکھ کے اس کے دماغ کی گھومتی ہوئی سوئی ایک دم ہی ایک ہی نقطے پر رک گئی۔ بس زیادہ دیر نہیں، لنچ کے بعد آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ مونس مرزا اس وقت کافی زیادہ شرافت کے لبادے میں کھڑا نظر آ رہا تھا، جب کہ عزت کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ اتنا بھی شریف نہیں ہے، اسی لیے وہ ان سے انکار کرنے ہی والی تھی کہ اس کا سیل فون بج اٹھا، اور جیسے ہی سیل فون پہ جگمگاتے ولید رحمان کا نمبر پہ نظر پڑی، اس کے اعصاب تن گئے، اور اس نے محض چند سیکنڈ کے سوچنے کے بعد ایک نظر ساشا کو دیکھا اور ایک نظر اپنے سیل فون کو، اور پھر دوسری نظر مونس مرزا پہ ڈالتے ہوئے وہ انہی قدموں پہ پلٹ گئی، وہ بھی مونس مرزا کی سمت۔ اوکے ساشا، تم گھر جاؤ، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ عزت بڑی لاپرواہی سے کہتی مونس مرزا کے ساتھ چل دی تھی، لیکن ساشا جن قدموں پہ کھڑی تھی انہی پہ جوں کی دوں کھڑی رہ گئی، اور ان کی گاڑی زناٹے سے پاس سے گزر گئی تھی۔ ہیلو مس ساشا، کسی نے اسے پکارا۔ ساشا نے غائب دماغی سے ہوں کہا۔
میں ولید رحمان، اس نے اپنا تعارف کروایا اور ساشا یکدم کرنٹ کھا کے رہ گئی۔ ولید رحمان، اس نے پلٹ کر ولید کی طرف دیکھا اور زیر لب کپ کپا کے اس کا نام دہرایا۔ آپ یہاں؟ ساشا کو اپنے تاثرات کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ جی وہ دراصل مجھے عزت سے ملنا تھا، وہ کافی دیر سے ان کے سیل پہ میں ٹرائی کر رہا تھا مگر کال ریسیو ہی نہیں ہو رہی تھی، کبھی ملتی ہی نہیں۔ وہ بائک سے نیچے اتر آیا۔ لیکن وہ تو چلی گئی، ساشا کو بتاتے ہوئے بہت عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ ولید رحمان کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے بڑی مشکلوں سے یہاں تک آیا ہے۔ کہاں چلی گئی؟ ولید کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ مونس مرزا کے ساتھ۔ ساشا کے منہ سے نکلے ہوئے اس جملے نے ولید رحمان کو یکدم کرچیوں میں بکھیر کے رکھ دیا اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ مونس مرزا کے ساتھ؟ اب کی بار اس نے زیر لب دہرایا تھا، لیکن اسے اپنی یہ مدھم سی آواز بھی کسی گہرے پاتال سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کچھ عرصے پہلے یونیورسٹی کے اسی پارکنگ ایریا میں ہونے والا بم بلاسٹ آج ایک بار پھر بلاسٹ ہو گیا ہو، اور اس کا نشانہ صرف ولید رحمان بنا تھا۔ اس کے دل و دماغ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، شاید اس لیے بھی کہ عزت حیدر نے جہاں یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہیں پہ یہ سلسلہ ختم کر گئی تھی، اور ولید رحمان کے پاس اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ ساشا خاموشی سے گاڑی لے کر چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ محاورہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کے فون پہ بیل ہوئی۔ وہ موبائل نکال کر اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو فارا کا نمبر نظر آیا۔ ہیلو، اس نے ذرا دیر کے لیے کام کا سلسلہ ترک کرتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ محترمہ ماروا مرتضی زندہ ہیں یا؟ فارا جل کر بولی تھی۔ گزر گئی ہوتی تو آپ کو بھی اطلاع مل چکی ہوتی، ماورا نے بھی بڑے مزے سے جواب دیا۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ میرے ہاتھوں گزر ہی جائیں گی۔ فارا نے دانت کچکچائے تھے۔ وجہ؟ ماورا ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہی تھی کیونکہ اسے تیمور کے آنے سے پہلے یہ کام ختم کرنا تھا۔ وجہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بندہ اس طرح غائب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہو؟ کیا اسی لیے دعائیں مانگی تھی میں نے؟ اوکے یار اوکے، کل سنڈے ہے، کل ملتے ہیں، ماورا نے اسے تسلی دی۔ آج کیوں نہیں؟ فارا بضد تھی۔ آج تھوڑی مصروفیت ہے، آفس کے بعد ڈرائیونگ سینٹر جانا ہے، آج میرا پہلا دن ہے۔ ارے واہ، تم ڈرائیونگ سیکھ رہی ہو؟ فارا کو سن کر خوشی ہوئی۔ ہاں، اور ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے، ماورا کا لہجہ بدلا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، تم سیکھو اور کل لازمی ملنا۔ ٹھیک ہے، فارا بعد ہی بدل گئی تھی۔ اوکے اللہ حافظ، ماورا نے بھی فون رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ ذرا سی سیدھی ہوئی فاروقی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے رضا حیدر کو دیکھ کر چھٹک گئی، اور یہی حال رضا حیدر کا بھی ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر بری طرح چونکے اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہو گیا۔ السلام علیکم سر، ماورا نے بڑے اعتماد سے پہل کی تھی، لیکن رضا حیدر کی طرف سے جواب ندارت تھا۔ سر یہ ہماری نئی ڈیزائنر ہیں، ماورا مرتضی، فیصل آباد سے آئی ہیں، فاروق صاحب نے تعارف کروایا تھا، جبکہ رضا حیدر لب بیچے محض سر ہلا کر واپس پلٹ گئے تھے اور ان کا رخ اب تیمور حیدر کے کمرے میں تھا۔ تیمور، ان کی آواز خاصی بلند تھی، وہ یک دم دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی، جبکہ تیمور ان کی ایسی بلند آواز اور ایسے تیور دیکھ کر اپنی جگہ سے ایک دم کھڑا ہو گیا تھا۔ جی بابا جان خیریت؟ اس کے لہجے میں احترام اور تشویش دونوں کی آمیزش تھی۔ تو تم اس لڑکی کو فیصل آباد سے یہاں اٹھا لائے ہو؟ دبے لہجے میں غرائے تھے۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ، باقی سنیے آئندہ۔